اگر کسی بندے کو ٹھنڈی اے سی میں بٹھا دیا جائے تو اسے پتہ چلتا ہے، وقت نہیں معلوم پڑے گا، اور اگر کسی کو کانٹوں پر بٹھا دیا جائے تو بار بار پلٹی ادھر ادھر بدلے گا۔ ہو بہو یہی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دوزخ کے راستے سجا دیے گئے ہیں، دوزخ کے راستے سجا دیے گئے ہیں، وہاں پر ٹھنڈک بھی ہے، پھول بھی ہے، باغیچے جیسی کیفیت بھی ہے، اس میں بندہ بیٹھے تو اسے احساس نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کے راستے کانٹوں سے بچھا دیے گئے، جنت کے راستے کانٹوں سے بچھا دیے گئے۔ تو اسی وجہ سے اس بزرگ نے فرمایا کانٹوں پر زیادہ دیر تک کون بیٹھتا ہے، اس کو ادھر ادھر چبھن ہونے لگتی ہے، نفس کو گڑنے لگتی ہے چیزیں، تو بے چین ہو کر کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ جنت کے راستے کانٹوں سے بچھائے ہوئے ہیں اور دوزخ کے راستے پھولوں سے سجائے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا دونوں کی منزلیں بالکل جدا ہے۔ پھولوں کے راستے پر جو دنیا میں چل کر کے آیا وہ آگ کی مجلس میں جائے گا، اور کانٹوں کی راستے پر جو بیٹھ کر کے دنیا میں آیا وہ جنت کے باغیچوں میں داخل کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اگر کانٹوں پہ بیٹھے ہیں تو پھر 1.5-2 گھنٹہ کیسے بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، ہمیں بھی بے چینی ہونی چاہیے۔ لیکن اس بزرگ نے فرمایا اللہ کے کچھ مخلص بندے ایسے ہیں جو کانٹوں کو ہی پھول بنا لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی پھولوں کی ہی ہوتی ہے، انہیں وہ کانٹے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، یعنی کسی بندے کو درد میں ہی اچھا لگتا ہو تو وہ دوا کا خرچہ کیوں اٹھائے، یہ عشق رسول کا درد ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اسی طرح جن بزرگوں کو یہ محفلیں کانٹوں کی اگرچہ ہے پسند آ گئی تو انہوں نے اس کو پھولوں سے زیادہ ترجیح دے دیا۔ آج آپ کو یہ میں احساس دلا رہا ہوں کہ ہے یہ مجلس کانٹوں کی، لیکن آپ بیٹھ گئے، بھاگ سکتے، اٹھ کے ادھر ادھر ہو سکتے، لیکن بیٹھ گئے۔ اس پر اب شکر بجا لاؤ مولا کا کہ مولا تو نے یہ کانٹوں کی مجلس اور کانٹوں کے راستے کو ہمارے لیے اتنا آسان بنایا کہ اب ہمیں بیٹھنا پھولوں جیسا لگتا ہے۔ کوئی زبردستی تو نہیں بیٹھا، اکتاہٹ کے ساتھ تو نہیں، عادت سی بن گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہی عادت ہماری پوری زندگی بن جائے، پوری زندگی ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت میں آپ کو بتا دوں، مومن مسجد میں پہلے جاتا ہے اور سب سے اخیر میں نکلتا ہے، اور منافق سب سے اخیر میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ علامت ہے مومن کی اور منافق کی۔ اور پھر ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور پورے بازار ہونے تک وہیں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اخیر میں بازار سے نکلتا ہے، اور مومن اپنی ضرورت کے مطابق بازار میں جاتا ہے اور نکل آتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ بازار میں اگر تمہارا زیادہ وقت گزرنے لگا تو کہیں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ ضرورت سے زیادہ بازار میں نہ گھومیں، کیونکہ اب رمضان میں بازار لگ چکے ہیں، ہر رات بازار ہے، اور بہت سارے لوگ صرف اسی غرض سے جاتے ہی ہیں کہ بازار دیکھ کے آئیں، بازار دیکھ کر کے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روئے زمین کی سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ بازار کو حضور نے سب سے برا کیوں کہا؟ اب ہو سکتا ہے کسی کی دکان ہی بازار میں ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ کیا میں پورا ہی منافق ہوں، کیونکہ دکان جلدی کھولنا پڑتا ہے اور سب سے لاسٹ میں جب گراہک ختم ہوں گے تب میں بند کر کے آؤں گا۔ یہ بات ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے، دکان والوں پر نہیں ہے۔ بعد میں اس لیے کہ میری باتوں کو توڑ مروڑ کر کے لوگ پیش کرتے ہیں، کل کو جا کر کے یہاں بازار میں اعلان کر دیں مفتی صاحب سارے دکان والوں کو منافق بتائیں۔ ایسا ہوا تھا،
ہمارے شہر میں نے تفسیر کے دوران ایک بات کہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے گائے کے گوشت کے بارے میں. گائے ویسے بھی ہمارے ہندوستان کی جو ماتا ہے، مادر کفار، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے. گائے کے گوشت میں بیماری اور اس کے دودھ میں شفا ہے، روایت ہے. اور اس کو ہم نے بیان کیا کہ ویسے بھی ہمیں اس چیز کی اتنی طلب نہیں ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے. تو بات تو ہو گئی تفسیر کی، لیکن اس کو پھیلانے والے کہاں تک لے کر کے گئے. ہمارے علاقے میں ایک پورا محلہ ہے، قصاب محلہ، قریشی حضرات کا. دوسرے تیسرے دن وہاں ہنگامہ تھا اور ان کی جماعت آ گئی میرے پاس. کہا کہ آپ ایسی سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا اعلان کر دیتے ہیں، گائے کا گوشت آپ نے حرام کر دیا، ہمارا دھندا کیسے چلے گا. ہم نے حرام نہیں کہا. اسی طرح چکن کے اوپر ہم نے ایک بیان کیا تھا، پولیٹری فارم والوں نے ہمارے اوپر نوٹس جاری کر دی. جو ان کی سنستھا ہے چکن والوں کی، مہاراشٹر کی، شاید وہ بیان زیادہ وائرل ہوا. ہم نے صرف یہ برائلر چکن کے بارے میں بتایا تھا، حرام نہیں. اس کے نقصانات، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے اپنے مطالعے کے اعتبار سے، وہ پوری پولیٹری فارم والوں نے 20 پیج کی نوٹس بھیجی، لیگل نوٹس، کہ ہم آپ پر کیس کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا 2 ملین کا نقصان ہے. میں آپ کو یہاں پر جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باتوں کو اسی حد تک سمجھو، اس میں زیادہ مسالہ لگاؤ کہ تو حرام کا حلال، حلال کا حرام ہوتا ہے. آج بھی میں نے جو بات کہی ہے وہ بازاروں کے متعلق جانے والوں کے لیے ہے، دکان کھولنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ میں وضاحت کر دوں. تو بہرحال اس ماہ مبارکہ میں بچیں ان تمام چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ سارے لوگ ابھی سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، لیکن تم کو اللہ نے ابھی تک اپنے گھر میں بٹھائے رکھا ہے. یہ اس کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ جب تک وہ مولا چاہے اپنے گھر میں بٹھائے رکھے. مولا قدیر و جبار ہمیشہ ہم پر یہ رحمتیں دوام عطا فرمائے. موت تک مولا ہمیں یہی کانٹے پھول بنا کر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.